رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل صدق الله العظيم. غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو. غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو. یہ وحشتوں کا، یہ نفرتوں کا، یہ ظلمتوں کا سماج بدلو. انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کشمیر کمیٹی کے جائزہ پاس احباب، آپ احباب کے ساتھ جو آج نشست ہوئی ہے اور جو اس کا آبجیکٹو تھا کہ پاکستان اور کشمیر کی سرزمین پر ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر جو انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اس انقلاب میں آپ افراد کا جو جائزہ پاس افراد ہیں وہ کلیدی کردار ہے. جماعت کے لیے آپ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے آپ دوستوں کو بطور خاص اور آپ کے توسط سے پاکستان اور کشمیر کے تمام مظلوم عوام کو یہ پیغام یہ ہے کہ جانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو اس خطے میں حالات پیدا ہو چکے ہیں، جو پاکستان کی اس موروثی صورتحال ہے، اس میں اگر کوئی واحد امید کی کرن ہے تو وہ یونائٹڈ پاکستان ہے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 74 سالوں سے پاکستان کے اندر جو ظلم کا، جبر کا، استحصال کا جو نظام قائم ہے، جو فرسودہ گھسا پٹا سرمایہ داری نظام قائم ہے، جو جاگیرداری نظام قائم ہے، جو یہاں پر گماشتہ سرمایہ داریت قائم ہے، جو امریکی سامراجی غلبہ قائم ہے، اس کے تحت یہاں پر 74 سالوں سے جو پے در پہ تجربات ہوئی، ہر تجربے کے بعد ملک مزید نیچے کی طرف گیا ہے. سماجی تباہی اور بربادی مزید بڑھی ہے. معاشی طور پر طبقات مزید وہ یہ ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، روزگار کی بنیادی ضروریات وہ میسر آنا آج مشکل ہو چکا ہے. 2 وقت کی روٹی ملنا عام آدمی کے لیے آج محال امر ہوتا چلا جا رہا ہے. مہنگائی وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہے. آج انسانوں کا ہمارے سماج میں زندہ رہنا وہ مشکل ہو رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 74 سالوں سے یہاں پر نام نہاد جمہوریت بھی رہی ہے، جس کے پیچھے اصل وہی سرمایہ دار اور مٹھی پر اشرافیہ کا ہولڈ تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پر فوجی آمریت کا تسلط بھی رہا. لیکن پاکستان کے عوام، ان کی حالت زار آج تک تبدیل نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس پر مزید ظلم یہ ہوا ہمارے عوام پر کہ یہاں کے سرمایہ داری نظام نے، یہاں کے سسٹم نے امریکی سامراجی مفادات کے تحت مذہب کو، دین اسلام کو، جس کا تاریخ کے اندر بنیادی کردار انسانیت کی خیرخواہی کا تھا، انسان دوستی کا تھا، انسانیت کی ترقی کا تھا، انسانی معاشرے کے اندر عدل کا تھا، اس مذہب کو اس سرمایہ داری نظام کے تحت، سامراجی مفادات کے تحت، یہاں کے باطل مذہبی پیشواؤں کے ذریعے سے، یہاں پر ریجت پسند طبقات کے ذریعے سے اس کو فرقہ پرست مذہب بنا کر پیش کیا گیا، اس کو انسانیت کا دشمن مذہب بنا کر پیش کیا گیا، اس کو انسانوں کی گردنیں کاٹنے کا مذہب بنا کر پیش کیا گیا، اور اس کو دہشت گرد مذہب بنا کر پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج المیہ یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا سماج وہ وحشی درندوں کے نرغے میں ہے. یہ اس سسٹم کا، اس خطے کے عوام کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے کہ مذہب کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اس سسٹم نے استعمال کیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ پولرائزیشن پیدا کی کہ آج 22 کروڑ عوام کے اندر مذہب کی بنیاد پر نفرت کی سوچ پائی جاتی ہے، تقسیم کی سوچ پائی جاتی ہے، تشدد کی سوچ پائی جاتی ہے، قتل و غارت گری کی سوچ پائی جاتی ہے. یہ وہ ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا کا پورا سماج وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہے، تباہی اور بربادی کے گڑھے کے اندر گر رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہمارے سماج اس کے ایگزسٹ کرنے، اس کے باقی رہنے، اس کے سروائیو کرنے کے اوپر سوالات ہو رہے ہیں. اور ان حالات میں معاشرے کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی جماعت سیاسی ایسی نہیں ہے، کوئی مذہبی گروہیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس ان حالات سے پاکستان کو نکالنے کا سامان ہو. تمام کی تمام جماعتیں اس سرمایہ داری نظام کے بچھائے ہوئے جال کے اندر بری طرح ہمیں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ساری سیاسی جماعتیں وہ سب کے سب اس نظام کی پروردہ ہیں. تمام مذہبی جماعتیں وہ اسی سرمایہ داری نظام کے فیڈر سے پلتی ہیں، وہ اسی کے مفادات کو پوری کر رہی ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر یوتھ نے، نوجوانوں نے ایک امید رکھی تھی تبدیلی کی،
موجودہ حکومت سے، عمران خان کی حکومت سے، لیکن بدقسمتی سے 3 سال گزرنے کے باوجود وہ حکومت بھی کوئی تبدیلی یہاں پیدا نہیں کر سکی۔ آج پاکستان کی یوتھ کے اندر بھی شدید ترین مایوسی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر تجربہ یہاں پر ناکام ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں سیالکوٹ کے اندر جو ابھی ریسنٹلی وحشت اور بربریت ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر اور اس سماج کی تباہی اور بربادی کی ایگزامپل کیا ہوگی کہ پورے انسانی اجتماع نے مل کر ایک بے گناہ انسان اس کو قتل کیا، اس کو ناحق قتل کیا اور اس کو پھر آگ لگا دی۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بڑھ کر انسانیت کی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان کی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے؟ جس انسان کے لیے قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس مکرم انسان کو ان وحشی درندوں نے، ان بھیڑیوں نے، اس نے آگ جلا کر اس کو یہ ہے کہ بھسم کر دیا۔ میرے دوستو، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پاکستان پر مسلط یہ سسٹم ہے۔ یہاں کی اشرافیت سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر یہ جو مذہب کے نام کے اوپر سامراجی مفادات کے رکھوالے ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، جنہوں نے مذہب کو تشدد کا عنوان بنا کر پیش کیا، ان کے چنگل سے قوم کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی بنیاد پر یہاں پر سیکولر سوشلسٹ سماج قائم کر کے اس انقلاب کی آئیڈیالوجی دے کر پاکستان کے مظلوم عوام کو، 22 کروڑ عوام کو اس سامراجی آلودہ مذہبیت اور اس کی اعلیٰ پروردہ یہاں پر پیشوائیت، اس سے نجات دلا کر پاکستان کو اس جہنم کے گڑھے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی پروگرام، کوئی انٹرپریٹیشن ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے سماج کو اس جہنم زار گڑھے سے نکال سکے۔ تو اس لیے یہ جو آئیڈیالوجی ہے، شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی، جو شاہ ولی اللہ نے قرآن کا بنیادی اصول ان اللہ یأمر بالعدل، اس سے رہنمائی لے کر، قرآن کے فرقان کے کنسپٹ سے رہنمائی لے کر، آج کے مشین ایج کے تقاضوں کے مطابق جو عدل کو امپلیمنٹ کرنے کی آئیڈیالوجی پیش کی ہے، 5 بنیادی نظریات کی صورت میں، اس کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں امام انقلاب عبداللہ سندھی نے پیش کیا ہے کہ آج اگر معاشرے کے اندر عدل قائم کرنا ہے، جو قرآن کا بنیادی سوشل آرڈر ہے، تو عدل قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر سیاست اور سماج میں عدل قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکولرزم کی بنیاد پر سیاست کرنی ہوگی، سماج کی تشکیل کرنی ہوگی، تبھی عدل قائم ہوگا۔ اگر آپ نے معیشت کے اندر عدل قائم کرنا ہے تو آپ کو لازمی طور پر سوشلزم کی بنیاد پر معاشی نظام قائم کرنا ہوگا، تبھی آپ معیشت کے اندر عدل قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جو ریاست کی سطح پر، جو حکومت کی سطح پر، جو عوامیت کی سطح پر اگر آپ نے عدل قائم کرنا ہے تو عوام کے حق حکمرانی کو قائم کرنا ہوگا، آپ کو عوام کے اندر جمہوریت کو اپنی ٹرو شکل میں قائم کرنا ہوگا، تبھی حلق خدا جب راج کرے گی تو تبھی حقیقی معنوں میں معاشرے کے اندر عدل ہوگا، سیاست میں عدل ہوگا، سماج میں عدل ہوگا اور انسان اجتماعی طور پر ترقی کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے قومی تشکیل عدل کی بنیاد پر کرنی ہے، کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کے بغیر کرنی ہے، تو آپ کو نیشنلزم کی بنیاد پر قومی تشکیل کرنی ہوگی۔ اس قوم کے تمام دھرتی کے بیٹوں کو اس قوم کے وسائل کے اوپر برابر حق دینا ہوگا اور اس کی شناخت دینی ہوگی، اس کی بنیاد پر ان کو اقتدار میں برابر پارٹیسپیشن دینی ہوگی، تبھی حقیقی معنوں میں نیشنلزم کی بنیاد پر قومی عدل قائم ہوگا اور انسانیت اور قوم اجتماعی طور پر ترقی کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے فیڈریشن کو حقیقی معنوں میں عدل کی بنیاد پر استوار کرنا ہے تو آپ کو قومی جمہوریت کی بنیاد پر فیڈریشن کو تشکیل دینا ہوگا۔ تو ان 5 نظریات پر سماجی تشکیل کا جتنے بھی پہلو ہیں، سارے کے سارے پہلو میرے قابل احترام نوجوان دوستو اس آئیڈیالوجی کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پرو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ آج کے دور کے اندر عدل کے اوپر معاشرے کو قائم کیا جائے، سماج کو قائم کیا جائے، سسٹم کو قائم کیا جائے، ریاست کو قائم کیا جائے، اس کے لیے یہ آئیڈیالوجی ایک کمپریہنسو پیکج ہے کہ عدل آج سوشلزم، سیکولرزم، نیشنلزم، جمہوریت اور قومی جمہوریت، ان 5 نظریات پر مشتمل آئیڈیالوجی، اس کی امپلیمنٹیشن سے ہی آج عدل قائم ہوگا اور یہی عدل کا جو نظام ہے جو اس آئیڈیالوجی پر استوار ہوگا، یہی دین اسلام کی جدید ترین انٹرپریٹیشن ہے جو شاہ ولی اللہ نے پیش کی ہے، جس کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں امام انقلاب عبداللہ سندھی نے پیش کیا ہے، اور یہی وہ عدل کا کنسپٹ ہے، یہی وہ عدل کی آئیڈیالوجی
آئیڈیالوجی ہے جو آج 21ویں صدی کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق دین اسلام کو غالب کرنے کا میتھڈ ہے. اس کے علاوہ تمام راستے باطل ہیں, تمام راستے سامراجیت زدہ ہیں, تمام راستے سرمایداری نظام کے مفادات کے تابع ہیں, اور تمام راستے مذہب کی بنیاد پر تقسیم انسانیت کے راستے ہیں, تمام راستے ڈکٹیٹرشپ کے راستے ہیں. واحد راستہ آج کے دور میں 21ویں صدی کے اندر اس مشین ایج کے اندر عدل کو غالب کرنے کا, دین اسلام کو غالب کرنے کا, اس کے وحدت کے پروگرام کو غالب کرنے کا, اس کے انسان دوستی کے پروگرام کو غالب کرنے کا واحد راستہ شاہ ولی اللہ کی 5 نظریات پر مشتمل یہ آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت سیکولرزم کو, سوشلزم کو, نیشنلزم کو, جمہوریت اور قومی جمہوریت کو یہ اڈاپٹ کر کے اس پر مبنی ایک عالمگیر انقلاب برپا کر کے تبھی حقیقی معنوں میں عدل کو آج جدید ترین تقاضوں کے مطابق غالب کیا جائے گا. اور جب عدل کا غلبہ ہوگا تو اس غلبے کے تحت ہی یہاں پر وحدت انسانیت پر مبنی سماج قائم ہوگا, یہاں پر امن قائم ہوگا, یہاں پر ترقی جمہور ہوگی, اور معاشرے کے تمام لوگ اجتماعی طور پر اصلاح و بہبود سے ہمکنار ہوں گے, اور اخلاقی, روحانی اور فکری طور پر پاکستان کے تمام لوگ وہ سماجی ارتقاء سے ہمکنار ہوں گے. مذہب کی بنیاد کے اوپر تقسیم انسانیت, نفرت اور تشدد کی ہر سوچ کو کھرچ کھرچ کر نکال دیا جائے گا. عالمگیر اخوت پر مبنی سماج قائم ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس آئیڈیالوجی کو جو ہمارے پاس ہے, جو قوم کی امانت ہے, جو انسانیت کی امانت ہے, جو تاریخ کی امانت ہے, ہم پاکستان کے ایک ایک نوجوان تک پہنچائیں تاکہ جلد از جلد ہم وہ عظیم الشان انقلابی جماعت پیدا کریں جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے اندر اتر کر جو اس وقت کا سب سے بڑا ویکیوم ہے, لیڈرشپ کا ویکیوم ہے, جماعت کا ویکیوم ہے, انقلابی پارٹی کا ویکیوم ہے, اس کا ہم فل کریں اور پاکستان کے اندر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر دین اسلام کی جدید ترین تعبیر کی روشنی میں ایک عالمگیر سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے میں اپنا قریبی کریں. تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو, یہ اس وقت جو منظرنامہ ہے اس کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ورنہ حالات اس سے بھی بدتر ہیں کہ پاکستان اس وقت تمام میدانوں کے اندر وہ بند گلی میں پھنسا ہوا ہے. معیشت میں, سیاست میں, سماجیات کے اندر, قومی تشکیل میں, ریجنل تعلقات میں, انٹرنیشنل تعلقات میں, جو 74 سالوں سے یہاں پر جو کھیل تماشا رہا ہے اس کے نتیجے میں آج پاکستان بدقسمتی سے بند گلی میں پھنس چکا ہے. کسی سیاسی, کسی مذہبی جماعت کے پاس, کسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس, کسی اشرافیہ کے طبقے اور ٹولے کے پاس پاکستان کو اس بند گلی سے نکالنے کا کوئی سامان نہیں ہے. واحد آئیڈیالوجی جو اس دھرتی سے اوریجنیٹ ہے, جو فطرت انسانیوں کے بدن سے پھوٹنے والی ہے, وہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی ہے. وہ امام انقلاب بن سندھی کی تعبیر و تشریح ہے جس کے اوپر ہم نے یکسو ہونا ہے, اپنا یقین پیدا کرنا ہے, اپنا رسوخ پیدا کرنا ہے, اور اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر اور امام انقلاب بن سندھی کی تعبیرات اور تشریحات سے اخذ شدہ یہ آئیڈیالوجی, یہ عدل کا پروگرام, یہ 5 نظریات, یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو اس مردہ سماج کو, اس سامراجی نظام کو, اس سرمایہ نظام کو بے خوبی سے اکھاڑنے کے لیے ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرے گی, اور اس کے ذریعے سے ہم اس سماج کو بدل کر ہم نیا سماج پیدا کریں گے جو سماج تمام انسانیت کی اجتماعی ترقی کا باعث ہوگا. اس آئیڈیالوجی پر یقین, اس کے ساتھ کمٹمنٹ اور اس کے ساتھ گہری جرات پیدا کر کے ہم اپنے عمل سے, اپنے کردار سے وہ جماعت پیدا کر سکتے ہیں جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام, ان کے تاریخ مقدر کو بدل سکے. میرے قابل احترام نوجوان دوستو, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تاریخ میں اس سے بھی بدتر حالات سے قومیں اٹھی ہیں. اس لیے اٹھی کہ اس قوم کے نوجوانوں نے اپنا کردار سمجھا اور انہوں نے اپنی قوم کا مستقبل سنوارنے کے لیے کا بیڑا اٹھایا. اس کا سودا ان کے سر پر سوار ہوا اور ان کی سٹرگل سے, ان کی جدوجہد سے مردہ قوموں کے اندر حیات نو پڑی ہے. آپ دیکھ لیں, اپنے ماضی قریب میں دیکھیں, چین جیسی قوم جس کو افیونی کہا جاتا تھا, جن کو 3 فٹ کے بالشتے کہا جاتا تھا, وہاں کے نوجوانوں نے ماؤ زیدونگ کی قیادت میں جمع ہو کر وہاں پر 49 میں انقلاب برپا کیا. اس انقلاب نے آج چین کو دنیا کی سپر طاقت بنا دیا ہے. آج امریکہ کے مد مقابل وہ طاقت ہے. وہ کس چیز نے پیدا کی؟ وہ نوجوانوں کی اس ڈٹرمنیشن نے,
माओ जेतुंग और उसकी टीम की डिटर्मिनेशन ने, उनकी कुर्बानियों ने, उनकी जिद्दोजहद ने, उनके ईसार ने, लेनिन की क़यादत में ज़ार रूस के इस्तिबदाद पर खच्चे उड़ाने वाले जो रूस के नौजवान थे, किस चीज ने यह कि उनके अंदर यह सलाहियत पैदा की कि उन्होंने सदियों से कायम ज़ार रूस के इस्तिबदादी निजाम को फाड़ फेंका। उन नौजवानों के अंदर एक कमिटमेंट जब पैदा हुई अपनी कौम से, इंसानियत से, अपनी आइडियोलॉजी से, तो उन्होंने अपनी कौम के लिए वो किया कि जो तारीख में किसी ने नहीं किया। हर कौम के अंदर ऐसी नौजवानों की एक टीम गुजरी है, हर नस्ल के अंदर नौजवानों की एक इज्तिमायत गुजरी है जिसने अपनी कौम और इंसानियत के लिए किरदार अदा किया। आज 74 सालों से पाकिस्तान नस्ल दर नस्ल जिल्लत और गुलामी के जिस समाज के अंदर है, हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने अपनी आने वाली नस्लों को भी यही दीमक ज़्यादा समाज देना है, या फिर हमने अपने अमल से इस फरसुदा समाज को बेखौफी से उखाड़ करके नया समाज कायम करना है, ताकि उस नए समाज के अंदर आने वाली नस्लें आजाद सांस ले सकें, जहां उनके ऊपर कोई जबर ना हो, कोई मजहबी मुल्लायुद मुसल्लत ना हो, कोई सरमायादार उनका इस्तेहसाल ना करे, कोई जागीरदार उनको गुलाम ना बनाए, कोई वडेरा खान उनको अपने पांव की ठोकर के नीचे ना रखे। सिर्फ और सिर्फ अवाम का राज वहां पर कायम हो और उस आजाद समाज के अंदर हमारी आने वाली नस्लें सांस ले सकें। हमने ये फैसला करना है। अगर हमने फैसला कर लिया, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की सरजमीन पर शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र पर सोशलिस्ट इन्कलाब को पैदा होने से, बर्पा होने से नहीं होगा। मेरे काबिल एहतराम नौजवान दोस्तों, ये मायूसी, बेअमली, कम हिम्मती, ये हमारी खुद की सोच है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अमल से सब कुछ होता है। आप अपने अंदर अमल की ताकत पैदा करें, आप अपने अमल से इस दुनिया को बदल सकते हैं, इस निजाम को बदल सकते हैं। ये इस सरमायादारी निजाम ने, इस साम्राज्य निजाम ने हमारे नौजवानों के अंदर ये मर्ज पैदा किया है कि आप हैव नोट्स हैं, नॉट से आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर अमल की सलाहियत नहीं है। रूलिंग करना तो एक इलीट क्लास का काम है, आपका काम महज क्लर्क बनना है, गुलामी करना है, आप रियाया बनकर रह सकते हैं, हुक्मरानी आपका काम नहीं है। यह सिस्टम की पैदा की हुई गलत सोच है। हमने अपने अमल से इस गलत सोच को पांव की ठोकर के आगे रखना है। हमने इसी कौम की गलियों से, सड़कों से, महल्लों से, आवाम से लीडरशिप को पैदा करना है, और वो लीडरशिप पाकिस्तान की सरजमीन पर इस फरसुदा इस्तिबदादी निजाम को जड़ों से उखाड़ेगी। उसके लिए हमें अपना अमल पैदा करना होगा, अपनी कमिटमेंट पैदा करनी होगी, और अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना होगा, और हमें अपने अंदर इंसानियत के दुख और दर्द का एहसास पैदा करना होगा। यही वो चीजें हैं कि जिसको इख्तियार करके हम अपने माशरे और अपने समाज के अंदर वो काया पलट कर सकते हैं जिसकी हमारी कौम को जरूरत है। तो इसलिए मेरे काबिल एहतराम नौजवान दोस्तों, जरूरत सिर्फ इसी चीज की है कि हम बेअमली को छोड़ें और एक एक लम्हे को कीमती समझें कि जो आइडियोलॉजी हमारे पास है ये किसी के पास भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड पाकिस्तान इस वक्त भी अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, अपनी नजरियाती तरबियती इज्तिमाइयत की बुनियाद पर पाकिस्तान और कश्मीर की सबसे बड़ी हुकूमत है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। हमने अभी इसको और ताकतवर बनाना है। हमने पाकिस्तान और कश्मीर की सरजमीन पर वाहिद बाइंडिंग फोर्स के तौर पर यूनाइटेड पाकिस्तान की वो तामीर करनी है कि पाकिस्तान के 5 करोड़, 5 आवाम, 5 कौमियतों और 5 कौमियतों के अवाम और यहाँ के तमाम तर तबकात, इनके दरमियान अगर वाहिद कोई बाइंडिंग फोर्स हो जो सबके दिलों के ऊपर हुक्मरानी कर रही हो, जो तमाम के दिलों की तर्जुमान हो, तमाम के दिलों की धड़कन हो, उनकी उमंगों की तर्जुमान हो, तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड पाकिस्तान होगी। उस यूनाइटेड पाकिस्तान को हम अपने खून से सेंचेंगे, अपने अमल से बनाएंगे, और ये साबित करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन भी बांझ नहीं है। यहाँ का नौजवान भी दुनिया के दीगर इनकलाबात की तरह इस सरजमीन पर इनकलाब पैदा कर सकता है। तो ये बुनियादी तकाजे हैं कि हम इस तकाजों को सामने रखकर जो यूनाइटेड पाकिस्तान के जायजा पास अहबाब हैं वो अपनी तरबियत के प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ाएं, ताकि इसके मुताबिक आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज वो डेवलप हों और हम जल्द अज जल्द
وہ اجتماعیت پیدا کر سکے جو اجتماعیت اس سرزمین کے اوپر بسنے والے 22 کروڑ عوام ان کو صدیوں کی اس غلامی سے، اس ذلت سے، اس پستی سے، اس روگی مذہبیت سے نجات دلا کر دین کی ٹرو تعلیمات سے اور شاہ ولی اللہ کی فلسفی اور امام انقلاب برادر سندھی کی تشریحات کے مطابق جدید ترین سماج سے ہمکنار کر سکے۔ میرے قابل احترام دوستو، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہم نے آج سے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس عمل کو مزید تیز تر کرنا ہے، اور آنے والے وقتوں میں، مہینوں اور سالوں میں نہیں، دنوں میں ہم نے اس عمل کو ملٹی پلائی کر کے ہم نے وہ اجتماعیت جلد از جلد پیدا کرنی ہے جو اس خطے کی تقدیر بدلنے والی ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ انقلاب شاہ ولی اللہ کے فلسفے، امام انقلاب برادر سندھی کی تعبیر و تشریح کی بنیاد پر ہی قائم ہوگا۔ یہ انقلاب یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی قائم ہوگا، اور یہ انقلاب آپ کے ہمارے عمل سے قائم ہوگا اور ہماری جدوجہد سے ہوگا۔ ہمیں اس پر یقین ہے، اس یقین کو تیز تر کریں، طاقتور بنائیں اور اس چیز کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، نوجوانوں کی اجتماعیت بناتے چلے جائیں، اور آنے والا وقت صرف اور صرف یونائٹڈ پاکستان کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔